بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کے الفاظ سے نماز شروع کرنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس تکبیر کے کہنے کے بعد نمازی پر وہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے جائز تھے، مثلا کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا وغیرہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، یعنی نماز کی کنجی وضو ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کی تحلیل یعنی اختتام سلام پھیرنا ہے۔ ناظرین، مردوں کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت اور حدیث سے ثابت ہے، البتہ کانوں کی لو کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، لیکن انگوٹھے کے سرے کانوں کی لو کو لگا لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس میں کانوں کے برابر ہاتھ آنے کا یقین ہو جاتا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ عبد ربیہ بن زیتون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی تھیں۔ ان روایات سے عورت کے لیے ہاتھوں کو کندھے اور سینے تک اٹھانے کا ذکر ہے، لہذا عورت اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں تک اور ہتھیلیاں سینے کے برابر آ جائیں۔ اس فرق کی عقلی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ اٹھانے میں زیادہ ستر پوشی ہوتی ہے، جو عورت کے حق میں عین مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی اور شرعی مسائل میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔